اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں، وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ آپ کہتے ہیں مزے کرو، بلا شبہ آگ کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت 30۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل اور شریک بنا ڈالے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں اور لوگوں کو بھی شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو دین اسلام سے بھٹکا دیتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دیں، آپ انہیں وعید سنا دیں، تمتعوا، مزے کرو، جب تک زندہ ہو، اپنی گمراہی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو اور جو چاہے کر لو، دنیا کا سامان ہے، اس کا بہت فائدہ بھی تھوڑا ہے۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، بلا شبہ تمہیں پلٹنا ہے، یعنی تمہارے معاملے کی انتہا الی النار، آگ کی طرف ہے، یعنی جو چاہو کر لو، مر کر تو تمہیں ایک دن جہنم میں ہی جانا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ سورۃ لقمان آیا 24۔ سورۃ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ سورۃ یونس آیا 70۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر کو کفران نعمت اور انکار سے بدل دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے قیم سے گمراہ کر دینا۔ رب العزت ان لوگوں کو جہنم میں جانے کی وعید سناتا ہے۔ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ۔ میرے بندوں سے کہہ دیں جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں، وہ نماز قائم کریں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی۔ سورۃ ابراہیم آیا 31۔ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، میرے بندوں سے کہہ دو جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں۔ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ان امور کا حکم دے دیجئے جن میں ان کے لیے خیر، بھلائی اور اصلاح ہے۔ یقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، یعنی وہ نماز کو شریعت کے مطابق ادا کریں، اس کے رکوع اور سجدوں کو پورا کریں، اس کو معین اوقات میں کامل طہارت اور قبلہ رو ہو کر باجماعت ادا کریں، یہاں تک کہ اس کا پھل روح کی طہارت اور تزکیہ نفس کی صورت میں ملے، یعنی وہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز قائم کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کا مقرر فرشتہ پکارتا ہے، لوگوں اٹھو اس آگ کو بجھانے کے لیے جس نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے۔ عمر بن الاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور برہان اور نجات کا باعث ہوگی، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، یعنی وہ ہر وقت کھلے چھپے صدقہ کریں، کم ہو یا زیادہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے خرچ کریں۔ سرًّا وعلانیہ، کھلے اور چھپے، یہ حکم تمام مثلاً زکوٰۃ اور
زکوٰۃ کے بارے میں ہے، صدقات وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ ہی، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، وہ قیامت کا دن جب کوئی چیز فائدہ نہ دے گی، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی، اس دن نہ کسی خرید و فروخت کا فائدہ ہوگا نہ کوئی دوست کام آئے گا، ہر شخص کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا، اس لیے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ اس دن کے لیے آج کمائی کر لے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ الحشر آیا 18۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے لیے پھلوں میں سے کچھ رزق نکالا، اور اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ سورۃ ابراہیم آیا 32۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وہ جو تمہاری عبادت اور اطاعت میں اخلاص کا حق رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو اپنی ذات کے لیے یا کسی اور کے لیے نفع یا نقصان کا اختیار رکھتا ہو۔ خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں کی تخلیق کی ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا اور نوع انسانی پر اپنی قدرت کو حجت بنایا۔ وہی ہے جس نے آسمانوں کو محفوظ چھت بنایا اور ان کو وسعتوں کے ساتھ پیدا کیا اور زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور آسمان سے کچھ پانی نازل کیا پھر اس سے پھلوں میں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کے اناج اور پھل اگاتا ہے جن کے رنگ، ذائقے، خوشبوئیں اور فائدے جدا جدا ہیں۔ رزق لکم، تمہارے لیے کچھ رزق، یعنی تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے اس کو رزق بنایا، تم ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہو اور اسی کے ساتھ تمہاری زندگی کی تکمیل ہوتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی جہاز اور کشتیوں کی پر تمہیں قدرت عطا کی۔ لَتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتیاں اور جہاز تمہارے اختیار میں دے دیے اور پانی کی موجوں پر ان کی حفاظت کی تاکہ وہ تمہیں تمہارے تجارتی مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موجوں کو چیرتی پھاڑتی تمہاری منزل تک لے جائیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا اور نہریں بھی تمہارے قبضے میں کر دیے تاکہ تم خود بھی میٹھا پانی پیو، تمہارے جانوروں کو بھی ملے اور تمہارے کھیت بھی سیراب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات سے اپنے وجود کی گواہی کے لیے دلائل دیے ہیں۔ آسمان اور زمین کی پیدائش گواہی دیتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ پانی کے ذریعے زمین پر زندگی اور رزق کی فراہمی گواہی دیتی ہے کہ کوئی فراہم کرنے والا ہے۔ دریاؤں، پہاڑوں کے ذریعے زمین کا انسان کے لیے موافق ہو جانا یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی موافق کرنے والا ہے۔ خشکی، پانیوں اور فضا پر انسان کی قدرت ہونا یہ گواہی دیتا ہے کوئی یہ قدرت دینے والا ہے۔ سیاروں کی گردش یہ گواہی دیتی ہے کہ کوئی ان کو تباہی سے بچانے والا ہے۔ سورج اور چاند کے ذریعے موسموں اور رات دن کا انتظام یہ گواہی دیتا ہے کوئی انتظام کرنے والا ہے۔ انسان کی ہر ضرورت کا انتظام یہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی انتظام کرنے والا
हैं। कायनात की गवाहियाँ इंसान के अंदर अबूदियत के जज्बे को बेदार कर सकती हैं। वसख्खर लकुम शम्सा वल कमरा दाइबैनी वसख्खर लकुम लैला वन नहार। और उसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया कि पे दर पे चलने वाले हैं, और तुम्हारे लिए उसने रात और दिन को मुसख्खर कर दिया। सूरत इब्राहीम आया 33। वसख्खर लकुम अश-शम्स वल कमर। और उसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। वो अल्लाह ताला ही है जिसने सूरज और चाँद को तुम्हारा मती बना दिया। दाइबैनी पै दर पै चलने वाले हैं, जो दिन रात लगातार चलते चले जाते हैं। इनकी रफ्तार में नरमी आती है, न सुस्त पड़ते हैं, बल्कि तुम्हारे मसाले यानी ज़माने औकात के हिसाब तुम्हारे अबदान, तुम्हारे मवेशी और हैवानात खेतों और बागात के लिए फ़ायदे के लिए रवा दवा रहते हैं। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार। और तुम्हारे लिए उसने रात और दिन को मुसख्खर किया। सूरज और चाँद के जगह दीगरे आने के तरह दिन और रात भी आगे पीछे आते जाते हैं। अगर दिन आता है तो रात चली जाती है, और रात आती है तो दिन चला जाता है। कभी दिन बड़ा होता है और कभी रात, और कभी इसके बरअक्स। वआताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़ुलूमुन कफ़्फ़ार। और उसने तुम्हें हर चीज़ में से दिया जिसका भी तुमने उससे सवाल किया, और अगर तुम अल्लाह ताला की नियमतों को शुमार करो तो उन्हें शुमार नहीं कर पाओगे। बिलाशुबा इंसान यकीनन बड़ा जालिम, बहुत नाशुक्रा है। सूरत इब्राहीम आया 34। वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूहु। और उसने तुम्हें हर चीज़ में से दिया जिसका भी तुमने उससे सवाल किया। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं, इनका शुक्र अदा करना तो दरकिनार, इनको शुमार करना भी मुश्किल है। इन्नल इंसाना लज़ुलूमुन। बिलाशुबा इंसान यकीनन बड़ा जालिम है, यानी इंसान बहुत जुल्म करने वाला है, अपने ऊपर भी और दूसरों पर भी। कफ़ारुन, बहुत नाशुक्रा। ये उसकी सिफ़त है जो ना ईमान लाए ना हदायत पाए। फिर अगर वो ईमान लाए और हदायत पाए तो ये सिफ़त ख़त्म हो जाती है। ये इंसान फितरत का खासा है, ये इंसानी फितरत का खासा है, क्योंकि वह नहायत ज़ालिम, मासी के इर्तिकाब की जसारत करने वाला, अपने रब के हुकूक में कोताही करने वाला है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अजअल हाज़ा अल बलद आमिना वअज्नुब्नी व बनिया अन नअबुदल असनाम। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बचा लीजिए कि हम बुतों की इबादत करें। सूरत इब्राहीम आया 35। वाइज़, और जब, यानी याद करो, अपनी कौम को याद दिलाओ अल्लाह ताला के दिनों अय्यामुल्लाह में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़बर को। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही के बगैर कैसे जान सकते हैं और कैसे तज़किरा कर सकते हैं। रब्बी अजअल हाज़ल बलदा आमिना, है मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दीजिए। यानी जिसने मक्का को बल्दे अमीन बनाया, और इस शख्स के लिए जो इसमें दाखिल हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसके अमन के लिए दुआ की। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और जब इब्राहीम ने कहा, ए मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे। सूरत बकरा आया 26। रहने वालों के लिए भी मक्का बलदुल अमीन है, और इसे बाहर से आने वालों के लिए भी अमन वाला शहर है। वज्नुब्नी व बनिया, और मुझे और मेरी औलाद को बचा लीजिए, यानी मुझे और मेरे बच्चों को दूर रख। अन्नाबुदल असनाम, के बुतों की इबादत करें, यानी बुतों के करीब जाने और इनकी इबादत के फितने से बचा लें। इस आयत से ये सबक मिलता है कि दुआ करने वाले को अपनी औलाद के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें कुरान और सुन्नत पर चलाए और हमें उस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। हमें और हमारी औलाद को, जो भी क़यामत तक आनी है, हमारी ज़ुर्रियत को कुरान और सुन्नत पर चला और उसको पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।